اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب۔ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تنظیم اسلامیہ کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے حقیقت میں زندگی کی شمع کو دونوں کناروں سے جلایا، زندگی سلگ سلگ کر گزاری، نتیجہ یہ نکلا کہ فرد بجھ گیا، زیر زمیں چلا گیا، ظاہراً منزل تو نہ پا سکا، لیکن نشان راہ پر چراغاں کر گیا کہ دین کے خادم ٹھوکروں سے بچ کر منزل کی طرف بڑھنے میں آسانی محسوس کریں۔ آپ کے والد محترم کو اسرار احمد نام بڑا پسند تھا۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو آپ کے والد نے اس کا نام اسرار احمد رکھا، لیکن یہ لڑکا بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ پھر دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام بھی اسرار احمد رکھا، وہ بھی وفات پا گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک اور لڑکا دیا، اس کا نام بھی آپ کے والد نے اسرار احمد ہی رکھا، اور یہ تیسرا اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد کہلایا۔ آپ 26 اپریل 1932 کو بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع ہسار کے رانگڑ یا مغل خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھارت میں ہی حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان متحدہ ہندوستان کی پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبر اور جنرل سیکرٹری رہے۔ اسی حیثیت سے آپ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے موقع پر آپ اپنے خاندان سمیت 20 دن پیدل چل کر بھارت سے پاکستان آئے۔ لاہور سے آپ نے FSC کا امتحان پاس کیا اور ڈاکٹری کو پیشہ بنانے کے لیے آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ پاکستان آنے کے بعد جماعت اسلامی کے لٹریچر کو غور سے پڑھنے اور مولانا مودودی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اسلامی جمعیت طلباء کی رکنیت حاصل کی اور مختلف ذمہ داریوں سے گزرتے ہوئے بالآخر اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے ناظم اعلیٰ بن گئے۔ قرآن حکیم کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ تو لڑک پن سے تھا۔ قرآن کے سمندر میں غوطے لگا کر موتی دریافت کرنے کا ذوق پاکستان آ کر بڑھتا چلا گیا۔ عربی زبان سیکھی، کراچی یونیورسٹی سے 1965 میں MA اسلامیات کا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اگرچہ وہ باقاعدہ کسی دینی مدرسے سے فارغ التحصیل تو نہیں تھے، البتہ بعض جید علماء کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے۔ آپ خود یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک نے آپ کو پوزیس کیا۔ ابتداء میں تو جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے۔ آپ نے بہت جلد یہ محسوس کیا کہ جماعت اسلامی کا اپنے مقاصد سے انحراف شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ پر بڑی بھاری گزری، پھر بھی آپ جماعت اسلامی میں شامل رہے۔ بالآخر 1957 میں ماچھی کوٹ کے اجتماع میں مولانا مودودی جیسے عظیم اسکالر کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اور 2.25 گھنٹے اپنا موقف اور جماعت اسلامی کے انحراف پر دلائل دیے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ بہرحال بات بن نہ سکی اور آپ جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے۔ 1971 تک غم روزگار سے بھی نپٹتے رہے اور شہر بشہر اور قریہ قریہ دروس قرآن کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یعنی زندگی چکی کے 2 پارٹوں میں گزرتی اور پستی رہی۔ 1971 میں خانہ کعبہ میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو وہی شخص کر سکتا ہے جو کسی شے کے عشق میں عقل کے تمام دلائل رد کر دے، جو کسی حساب کتاب میں نہ پڑھے اور بے خطر حصول منزل کے لیے میدان میں کود جائے، یعنی یہ کہ آئندہ صرف اللہ کی دین کی اقامت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گا۔ لہٰذا پاکستان واپس آ کر آپ نے اپنے کلینک کو تالا لگا دیا۔ 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ ہمارا مقصد ایک ایسی جماعت کا قیام ہے جو اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہوگی، جو پاکستان میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کے لیے جد و جہد کرے گی۔ یوں تو ہر کلمہ کو ڈاکٹر اسرار احمد کا مخاطب تھا،
لیکن وہ پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے زیادہ آرزو مند تھے، تاکہ جب اسلامی انقلاب برپا ہو اور ایک اسلامی فلاحی ریاست وجود میں آئے تو ایسی قیادت میسر آ سکے جو دین کی بنیادی تعلیم، اس کے اوامر و نواہی، اس کے محکمات اور مسلمات سے بھی بخوبی آگاہ ہو اور عصر حاضر کے تقاضوں سے بھی اچھی طرح آشنا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی شدید خواہش تھی کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان دین کا علم حاصل کر کے تحقیقی کام کریں تاکہ اسلام پر ہونے والے طاغوتی حملوں کا علمی جواب دیا جائے۔ 1971 میں آپ نے اسلام کی بحالی کے لیے تحریک شروع کرنے کے لیے میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں 1972 میں آپ نے قائم کیا۔ 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی اور تحریک خلافت پاکستان کا آغاز 1991 میں کیا۔ آپ نے اسلام اور پاکستان پر متعدد کتابیں لکھی ہیں جن کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت میں لگا دی۔ آپ نے تفسیر لکھی، بیان القرآن آپ کی تفسیر کا نام ہے۔ آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب بھی لکھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب آپ نے لکھی ہیں۔ آپ بہت گہرائی میں جا کر درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ اس عقیدے کے لیے بھی جانے جاتے تھے کہ نئی خلافت کی سرزمین عرب کو نہیں بلکہ پاکستان کو بننا چاہیے۔ 1981 میں آپ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ صدر جنرل ضیاء الحق پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے سرکاری پاکستانی ٹی وی چینل PTV سے کہا کہ وہ ہفتہ وار شو ڈاکٹر اسرار احمد کو دیں۔ یہ شو اس وقت بہت ہی زیادہ مقبول ہوا۔ ٹی وی کے حوالے سے بھی آپ نے بہت خدمات سر انجام دیے، جس میں خواتین کے لیے مغربی لباس کو ختم کر کے حجاب کا وضع کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد 90 کی دہائی کے شروع میں اپنے آبائی شہر حصار بھی تشریف لے گئے۔ وہ اپنا آبائی مکان ڈھونڈتے ہوئے جامع مسجد حصار کی جانب نکل گئے، جہاں وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے کہ جامع مسجد میں سرکاری اسکول قائم ہے اور مسجد کے احاطے میں واقع پختہ قبروں کے چاروں جانب مورتیاں نصب ہیں۔ جب آپ اپنے آبائی گھر پہنچے تو وہاں ایک غیر مسلم پنجابی کی رہائش تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد حسرت کے ساتھ اپنے آبائی گھر کے در و دیوار کو تکتے رہے۔ وہاں ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اس کمرے میں میری داغ بیل پڑی تھی۔ حصار سے واپس لوٹتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے 1947 کی داستان بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 1947 میں ہم لوگوں نے 1.25 لاکھ کے قافلوں میں کچھ پیدل اور کچھ بیل گاڑیوں میں پاکستان کوچ کیا تھا اور 1 مہینہ کچھ دنوں میں بڑی مشقت و پریشانی کے عالم میں لاہور پہنچ پائے تھے۔ بالوں میں جوئیں پڑ گئی تھیں اور چاول، ستو اور آٹے میں کیڑے پڑ گئے تھے اور بعض لوگ تو راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ فہم قرآن کریم کے لیے آپ علامہ محمد اقبال کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ آپ خود عظیم داعی تھے، کلام اقبال کے شارح تھے، عصر حاضر میں انمول تفسیر قرآن تھے۔ آپ کی فکر ساحل نیل سے تابخا کے کاشغر تھی۔ آپ خود یہ بتاتے تھے کہ بچپن میں آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو بانگ درا کتاب دی تھی اور جواب شکوہ کا ایک شعر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ اخیر عمر میں آپ کو کمر کے مسائل پیش آئے اور آپ کے کمر میں درد ہونے لگا۔ پھر آپ نے تنظیم اسلامی کا امیر اپنے بیٹے حافظ عاقب سعید کو بنا دیا۔ ملک کے ممتاز عالم دین اور تنظیم اسلامی کے بانی امیر ڈاکٹر اسرار احمد منگل اور بدھ کی درمیانی شب لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 13 اور 14 اپریل کی درمیانی شب حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میڈیا کے تیز ترین دور کی بدولت ڈاکٹر صاحب کی وفات کی خبر دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے بریکنگ نیوز کے طور پر چلا کر آپ کے چاہنے والوں اور رفقائے تنظیم اسلامی کو ایک طرح سے فیوز کر دیا۔ خبر کا سننا تھا کہ مرد و خواتین کا جمع غفیر ڈاکٹر صاحب کے آخری دیدار اور ان کے لواحقین کو دلاسا دلانے کے لیے قرآن اکیڈمی کی طرف لپکا۔ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید نے اپنے تمام بھائیوں اور قریبی رفقات کے ساتھ مشورے کے بعد طے کیا کہ نماز جنازہ بعد نماز عصر سینٹرل پارک ماڈل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔
محترم ڈاکٹر صاحب کی اچانک رحلت کا سن کر حکومتی مشینری بھی حرکت میں آئی اور الصبح DCO لاہور کا فون آیا اور انہوں نے تعزیت کے بعد کہا کہ ہمیں جنازے کا روٹ پلان بتایا جائے تاکہ ہم سیکیورٹی کا بندوبست کر سکیں۔ حلقہ لاہور کے رفقا کو 4 بجے شام سینٹرل پارک میں نماز عصر ادا کرنے کا کہا گیا تاکہ نماز عصر سے فارغ ہو کر وہ اپنے عظیم قائد کی نماز جنازہ کے انتظامات کر سکیں۔ اعلیٰ ترین حکومتی شخصیات کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کی بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ماڈل ٹاؤن پارک کے ہر گیٹ پر واک تھرو گیٹ نصب اور پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور جنازے کے روٹ پر جگہ جگہ پولیس کا پہرا تھا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ لوگوں کا جمع غفیر 4 بجے شام ہی سے پارک کے ہر گیٹ سے آ رہا تھا اور شدید گرمی کے باوجود لوگ انتہائی اطمینان سے صفوں پر بیٹھے نماز عصر کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں کی کثیر تعداد جنازے کے منظر کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا کے نمائندے بھی اپنے اپنے اخبار کی رپورٹنگ اور فوٹوگرافر کوریج کے لیے موجود تھے۔ ٹھیک 5 بجے جوں ہی ایمبولینس ڈاکٹر صاحب کی میت کو لے کر پارک کے گیٹ سے داخل ہوئی تو نظم و ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے اور عوام کا جمع غفیر زار و قطار روتا ہوا اس خادم قرآن کی میت کو کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ایمبولینس کی طرف لپکا۔ رفقائے تنظیم اسلامی اور سیکیورٹی پر مامور پولیس نے جان توڑ کوشش کے بعد میت کو نماز جنازہ کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچایا۔ حافظ عاقب سعید نے نماز عصر کی امامت فرمائی اور اس کے بعد اپنے مختصر خطاب میں لوگوں کو صبر کی تلقین اور محترم ڈاکٹر صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ تقریباً 5:30 بجے حافظ عاقب سعید نے اپنے والد اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل بجھا ہوا تھا۔ اس موقع پر ماڈل ٹاؤن پارک اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگی کا منظر پیش کر رہا تھا اور حاضرین کی تعداد کا شمار ممکن نہ تھا۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات کا جمع غفیر موجود تھا۔ جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں میں مولانا رفیع عثمانی اور حنیف جالندری جیسے عظیم علماء بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے جسد خاکی کو بڑی مشکل سے ایمبولینس تک پہنچایا گیا اور تدفین کے لیے سفر آخرت شروع ہوا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ہماری خزانوں کو معاف فرما۔